مصر میں ایک قدیم یادگاری مجسمہ ہے اور وہ لوگ اس کی ساری تحریروں پر مبنی ایک ڈکشنری تیار کر رہے ہیں۔ انہیں اس واقعے کی تصدیق کرتا ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ملا ہے۔ یہ آج ڈچ نیشنل میوزیم میں نمائش کے لیے موجود ہے۔ آئیپیور پپائرس۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مقابلے پر خود کو خدا کہنے والا بادشاہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں جو کئی مرتبہ ان سے بے وفائی کر چکے اور ناشکرے ہیں۔ اللہ نے انہیں ایسا کام سونپا جس کی ذمہ داری شاید ہی کوئی لے سکے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ بادشاہ خدا نہیں بلکہ خدا کا ایک بندہ ہے۔ وہ کہیں گے آسمانوں اور زمین کا خالق صرف ایک ہے اور تم اسی خدا کے آگے جھکو۔ یہ واقعی بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اللہ کے حکم پر وہ پیغمبر ہارون علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ ایک لمبا اور مشکل کام شروع ہوتا ہے۔ اسکالرز ہر صدی میں اس قصے سے سبق حاصل کر کے بیان کرتے رہے ہیں، لیکن کچھ سبق صرف گزشتہ 200 سالوں میں ہی سامنے آئے ہیں۔ آرکیولوجی، ہسٹریوگرافی اور ریسرچ کی ترقی کے ساتھ قرآن کے کچھ معجزے حال ہی میں معلوم ہوئے ہیں۔ آج ہم مل کر ان میں سے 4 معجزے دیکھیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قصے کے درمیان میں موسیٰ علیہ السلام سے نمٹنے کا طریقہ سوچتے ہوئے فرعون نے اپنے آدمیوں کو ایک حکم دیا۔ اسے قرآن میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 38 میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور فرعون بولا اپنے آدمیوں سے، اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حامان، تم ایسا کرو، میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بنواؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اس آیت میں ایک بہت دلچسپ معجزہ چھپا ہے۔ آیت کے مطابق حامان نامی شخص فرعون کا قریبی ساتھی تھا۔ یہ نام قرآن میں 5 اور جگہوں پر بھی آیا ہے۔ اگر ہم فرعون کی طرف سے اسے دیے گئے حکم پر غور کریں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تعمیراتی اور کھدائی کے کام اس کے سپرد تھے۔ کسی اور طرح حاصل نہ ہو سکنے والی یہ تاریخی معلومات دینا اور اس شخص کے نام اور پیشے کو تفصیل سے بیان کر سکنا کسی جھوٹے شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہہ کر خطرہ مول لینا ممکن نہ ہوتا، لیکن اصل بات ابھی باقی ہے۔ حامان کا نام تورات میں بھی آیا ہے، لیکن تورات میں بیان کیا گیا حامان تعمیرات کا ذمہ دار تو کیا مصری بھی نہیں ہے، بلکہ وہ فارس کے بادشاہ کا وزیر ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو پھر حامان کون ہے؟ اگر ہم آرکیولوجی سے یہ سوال پوچھیں تو جواب میں 2 اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور دوسری یہ کہ یہ کسی بھی طور پر بائبل یا تورات سے نہیں لیا گیا۔ کیسے؟ وہ اس طرح، فارسیوں نے 333 قبل مسیح میں مصر پر حملہ کیا۔ اس حملے کے بعد سکندر اعظم نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے یونانی کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ وقت کے ساتھ مصری زبان مختلف عوامل کے باعث آہستہ آہستہ ختم ہو گئی اور 300 عیسوی کے بعد اس زبان کا کوئی بولنے والا نہ رہا۔ میرا مطلب ہے یہ ہائروگلفس جو آپ دیکھتے ہیں، تصویروں اور علامتوں کے ساتھ لکھنا، ان سب کے معنی دنیا سے ختم ہو گئے تھے۔ لیکن پھر 19ویں صدی آئی جب نپولین 1799 میں ایک خاص مہم پر مصر گیا۔ اس نے کچھ ریسرچرز کو اپنے ساتھ لیا۔ انہیں وہاں ایک دلچسپ تاریخی آرٹیفیکٹ ملا۔ یہ روزیٹا سٹون نامی ایک پتھر تھا جس پر لکھائی کی گئی تھی۔ اسے جس چیز نے اہم بنایا وہ یہ ہے، انہوں نے اس پر ایک ہی تحریر 3 مختلف زبانوں میں لکھی تھی، یونانی، علاماتی اور عوامی بول چال کی زبان۔ چونکہ یونانی زبان موجود تھی، لہٰذا دیگر تحریروں کا جائزہ یونانی کی بنیاد پر شروع کیا گیا۔ یہاں سے مصر کی ان علامتوں کو سمجھنے کا آغاز ہوا۔ انہیں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوئیں۔ علامتوں کی زبان بہت کم وقت میں سمجھ لی گئی۔ اس طرح کئی سالوں بعد ہمارا پھر حامان سے سامنا ہوا۔ کہاں؟ وینا کے ہاف میوزیم میں۔ وہاں ایک یادگاری مجسمہ ہے۔ یہ ایک قدیم مصری مجسمہ ہے اور انہوں نے اس کی ساری تحریروں پر مبنی ایک ڈکشنری تیار کی۔ نئی سلطنت کی اس عوامی ڈکشنری میں حامان کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اندازہ لگائیں کس حیثیت میں ذکر ملا ہوگا؟ تعمیراتی کھدائیوں کا سربراہ۔ قرآن میں اس کا ذکر کیسے آ گیا؟ دوبارہ اس آیت کو دہرائیں، حامان، تم ایسا کرو کہ میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بنواؤ۔ یہ بات فرعون نے کسی اور سے نہیں بلکہ براہ راست تعمیراتی کھدائیوں کے سربراہ سے اس کا نام لے کر کہی تھی۔ وہ اس سے اپنے لیے ایک عمارت بنوانا چاہتا تھا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر یہ جان پاتے؟ ہم ایک ایسی زبان کی بات کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 200 سال پہلے دنیا سے مٹ چکی تھی، لہٰذا یہ بات کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اسے بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن اللہ ہی کا کلام ہے جو گویا پکار پکار کر کہہ رہا ہوں، میں تمہاری کہی گئی باتوں کے لفظ لفظ سے واقف ہوں، بلکہ ان جگہوں سے بھی جسے تم تاریخ کا گہرا سمندر کہتے ہو۔ اس کے علاوہ حامان کا قصہ بتاتا ہے کہ قرآن کو بائبل اور تورات سے لیا گیا کا دعویٰ کتنا جھوٹا ہے۔ اگر یہ ان سے لیا گیا ہوتا تو اس میں حامان کا ذکر نہ ہوتا، یا تورات کے بیان کے مطابق یہ اسے فارس کے بادشاہ کا وزیر کہتا۔ قرآن یہ دونوں کام نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنی معجزاتی حیثیت ثابت کر کے اس الزام کا جواب دیتا ہے۔ جب پیغمبر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کو ایمان کی دعوت دینے گئے
تو فرعون ایمان نہ لایا اور اپنے جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کا کہا۔ جب جادوگروں نے اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے ہوئے معجزے دیکھے تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کے درباری ایمان نہ لائے۔ انہیں عقل اور ہوش دلانے کے لیے اللہ نے اس قوم کو مختلف آفتوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کر کے یہ آفتیں اور مصیبتیں ہم سے ہٹا لے، پھر میں بھی ایمان لے آؤں گا۔ اللہ نے انہیں موقع دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے آفتیں ہٹا لیں، لیکن فرعون پھر بھی ایمان نہ لایا۔ ان آفتوں کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت 130 اور 133 میں ہے۔ ان آیات کے الفاظ یہ ہیں، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو۔ آیت 133 میں ہے، چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑیں جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ گزشتہ 200 سالوں میں ہونے والی آرکیالوجی کی دریافتوں میں ہمیں پہلے سے معلوم اس واقعے کی تصدیق کرتا ایک تاریخی ڈاکیومنٹ ملا۔ یہ آج ڈچ نیشنل میوزیم میں نمائش کے لیے موجود ہے، آئیپیور پپائرس۔ اس میں کچھ باتیں لکھی ہیں، آئیے مل کر اسے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ بلائیں پورے ملک پر چھا گئیں، ہر طرف خون تھا، دریا خون بن گئے تھے۔ آیت کے مطابق یہ خون کی آفت ہے۔ کل جو کچھ میری نظر کے سامنے تھا وہ تباہ ہو گیا، ہر زمین ایسے خالی ہے جیسے اس کی کٹائی ہو گئی ہو۔ قحط اور فصلوں میں کمی کی آفت، زرعی مصر تباہ ہو چکا ہے، پورا محل ویران پڑا ہے۔ اس میں براہ راست محل کا ذکر ہے۔ پاس موجود ہر چیز، گندم اور جو، ہنس اور مچھلیاں، فصلیں ہر جگہ تباہ ہو گئی تھیں۔ 9 دن تک محل سے نہیں نکلا جا سکا اور کوئی بھی اس شخص کا چہرہ نہ دیکھ پایا۔ مثلاً یہ تفصیلات مجھے بڑی دلچسپ لگیں۔ طاقتور موجوں نے شہروں کو زمین بوس کر دیا۔ آیت کے مطابق یہ سیلاب کی آفت ہے۔ بالائی مصر تباہ حال تھا، ہر جگہ خون ہی خون تھا، ملک میں وبائی بیماریاں پھوٹ پڑیں۔ آج کوئی بھی شمال سے بیبلوس نہیں جا سکتا۔ ہم اپنی ممیوں کا کیا کریں گے؟ سونا گھٹ رہا ہے، لوگ پانی سے خوفزدہ ہو چکے ہیں، وہ پانی پی کر بھی پیاسے تھے۔ یہ ہے ہمارا پانی، ہماری خوشی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ لوٹ گیا، شہر تباہ ہو گئے، بالائی مصر خشک ہو گیا، آبادیاں 1 منٹ کے اندر اندر الٹ گئیں۔ دوسرے الفاظ میں پپائرس نے واضح طور پر وہی کہا جو قرآنی آیات نے بیان کیا۔ ذرا تصور کریں، بیماریاں، خون کی آفت، سیلاب، محل سے کسی کا نہ نکلنا، قحط، فصلیں سوکھ جانا، 1 منٹ میں ہر چیز تباہ ہو جانا۔ آخری 2 آفتیں ٹڈیوں اور کیڑوں سے متعلق ہیں۔ تو یہ تاریخی ڈاکیومنٹ 2 اہم چیزیں ظاہر کرتا ہے۔ پہلی چیز، قرآنی آیات نے معجزاتی طور پر یہ واقعات بیان کیے۔ دوسری چیز، ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے بارے میں اسی دور کے تاریخی ڈاکیومنٹس ہیں۔ چونکہ یہ تمام آفتیں بہت کم عرصے میں باری باری آئی تھیں، لہٰذا یہ لازماً اللہ کی طرف سے اس قوم پر عذاب تھا۔ دوسرے الفاظ میں پپائرس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے ذریعے بتاتا ہے کہ نبوت کا تصور سچا ہے۔ اس قصے میں ایک موقع پر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایمان والوں کے ساتھ مصر چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ کیونکہ فرعون یہ نہیں چاہتا تھا، لہٰذا انہیں چھپ کر رات میں نکلنا پڑا۔ کچھ دیر بعد فرعون کو علم ہوا اور اس نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کا پیچھا شروع کیا۔ آخرکار جب موسیٰ علیہ السلام اس سمندر کے سامنے پہنچے جسے ریڈ سی کہتے ہیں، لیکن اس کا نام کسی آیت یا دوسرے ذریعے میں نہیں بتایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ فرعون آ رہا ہے۔ ذرا تصور تو کریں، فوج جیسا ایک سمندر آپ علیہ السلام کے سامنے ہے اور سمندر جیسی فرعونی فوج آپ علیہ السلام کے پیچھے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا امیدی کے اس عالم میں سوچ رہے تھے کہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ اللہ نے ان سے فرمایا، سمندر پر اپنی چھڑی مارو۔ جب انہوں نے سمندر پر ضرب لگائی تو ایک معجزہ ہوا، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور مومنین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کرنا شروع کیا۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن انہیں پکڑ نہ سکا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا تو فرعون اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش میں سمندر کے بیچ میں تھا اور اسی وقت سمندر آہستہ آہستہ دوبارہ سمٹنا شروع ہوا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پہ آ پہنچا تو کہنے لگا، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ سورہ یونس آیت 90۔ لیکن اس کا ایمان لانا قبول نہ ہوا۔ آگے آیت کے مزید الفاظ یہ ہیں، جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا۔ سورہ یونس آیت 91۔ پھر معجزے کے طور پر مستقبل کی خبر دی جاتی ہے، لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم تاریخ میں آگے بڑھتے ہیں اور گزشتہ 200 سال دیکھتے ہیں۔ اہم دریافتوں نے مستقبل کی اس خبر کی تصدیق کی ہے۔ پپائرس نمبر 6 ایک قدیم تحریری پرچہ جو آج برٹش میوزیم میں موجود ہے، مصر میں کھدائیوں کے دوران ملا تھا۔ اس کے مطابق محل کے ایک عہدیدار نے دوسرے عہدیدار کو خط لکھا اور اسے فرعون کے غرق ہونے کے بارے میں بتایا۔ قدیم مصر وہ ریاست تھی جو آسانی سے شکست تسلیم نہیں کرتی تھی اور ریاست کی حیثیت سے وہ جب چاہے تاریخی تحریریں مٹا سکتی تھی، لیکن اس دور کا ایک خط واضح طور پر اس واقعے کی خبر دیتا ہے۔ آئیے مل کر اسے پڑھتے ہیں۔
ایمنومنی کی طرف سے، جو محل کے وائٹ روم کا محافظ، کتابوں کا رکھوالا ہے، منشی پینٹیرر لکھنے والے کے لیے، جب یہ خط تمہیں ملے اور اس کی ہر سطر کو پڑھ لیا جائے، اس افسوسناک آفت کے بارے میں جان لیا جائے، سمندر کی موجوں میں ڈوب جانے کی آفتیں جو تمہارے دل کو دکھی کر دیں گی، تمہارے دل کو ایک تیز آندھی میں پتے کی طرح مسمار کر دیں گی۔ آفت شدید تھی اور ہونے والی بات اچانک ہو گئی۔ غور سے سنو۔ پانی میں سو جانا کسی انسان کے لیے بڑی قابل رحم بات ہے۔ سالاروں، قبائل کے آقا کی موت کو بیان کرو، مشرق اور مغرب کے بادشاہ کی موت کو بیان کرو۔ جو خبر میں نے تمہیں دی ہے، اس جیسی اور کون سی خبر ہو سکتی ہے؟ یہ تحریر واضح طور پر بتاتی ہے کہ مصری فرعون سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ یہ قرآن کی دی گئی خبر کی بھی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن نے اس واقعے کے مستقبل کی بھی کچھ خبریں دی ہیں۔ لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے۔ سورہ یونس آیت 92۔ کیوں؟ تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ سورہ یونس آیت 92۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کے مطابق، ایک، فرعون کا جسم ڈوبنے کے بعد یا صدیوں بعد بھی نہیں سڑے گا۔ دو، اسے مستقبل میں لوگوں کو سرعام دکھایا جائے گا۔ 1799 میں جب نپولین ایک خاص مہم پر مصر گیا تو ان لوگوں نے مصر میں بادشاہوں کی وادی نامی ایک قدیم علاقہ دریافت کیا۔ اس علاقے کی خصوصیات یہ ہیں: وہاں فرعونوں کی لاشیں ملیں جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہیں۔ اسے یوں سوچیں، جب فرعون کا جسم اس کے ڈوبنے کے صدیوں بعد نہیں بلکہ کچھ عرصے بعد ساحل پر آیا ہوگا تو اسے محل کے لوگ اٹھا کر لے آئے ہوں گے، پھر اسے حنوط کر کے اس کے اپنے مقبرے میں دفنایا گیا ہوگا جہاں دوسرے بادشاہ دفن تھے۔ بعد میں جان گارڈنر ولکنسن جیسے آرکیولوجسٹ کی بدولت انگلینڈ، فرانس اور قاہرہ مصر کے مختلف میوزیمز میں روزانہ درجنوں لوگوں کے سامنے ان لاشوں کی نمائش کی گئی۔ اب اس دریافت کے بارے میں غور سے سوچیں۔ مصری زبان قرآن نازل ہونے سے 200-300 سال پہلے دنیا سے ختم ہو گئی تھی۔ ہم پہلے اس پر بات کر چکے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بہت سی وجوہات جیسے کہ مصر پر قبضے سے وہاں یہ زبان بولنے والا کوئی نہ رہا تھا، لہٰذا اس دور کا سمجھ میں آنے والا کوئی تاریخی ڈاکیومنٹ موجود نہیں ہے۔ قرآن ہزاروں سال بعد تب ہمیں اس بارے میں آگاہ کرتا ہے جب تک یہ معلوم نہ تھا کہ مصری فرعونوں کی لاشیں حنوط کی گئی تھیں۔ قرآن ہی نے بتایا کہ مصری بادشاہ فرعون کی لاش نہیں سڑے گی اور ہزاروں لوگ اسے دیکھا کریں گے۔ فرعونوں کی ممیوں کے متعلق ہمیں سب سے پہلے 1800 کی دہائی میں پتہ چلا۔ جب ہم اس تھیسس کو دیکھیں تو قرآن کی دی گئی خبر واضح طور پر سچ ثابت ہوتی ہے۔ جیسا کہ آیت میں بتایا گیا، فرعون کا جسم بعد والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہوگا۔ اسے روزانہ درجنوں لوگ کو دکھایا جاتا ہے۔ اس قصے میں قرآن کا ایک معجزہ یہ ہے کہ فرعون کو فرعون کہا گیا ہے۔ اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ اس بات سے۔ اس لفظ میں ایک بہت دلچسپ خصوصیت ہے۔ بنیادی طور پر لفظ فرعون کا مطلب قدیم مصر میں شاہی محل ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ محل کو فرعون کہا جاتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں پرانی اصطلاح پارو کا استعمال 18ویں خاندانی بادشاہت کے زمانے میں بادشاہوں کے لیے 14ویں صدی قبل مسیح کے بعد شروع ہوا۔ چلیں ایک منٹ کے لیے ان عام معلومات کو ایک طرف رکھ کر قرآن، بائبل اور تورات کے درمیان ایک دلچسپ فرق دیکھتے ہیں۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے علاوہ مصر کے ایک اور بادشاہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ عموماً اوپر بیان کرتا معلومات کے باوجود ہم مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے نام سے جانتے ہیں، ہے نا؟ دوسرے الفاظ میں جیسے سلطنت عثمانیہ میں سلطان ہوتے تھے، اسی طرح مصر میں فرعون تھے۔ قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لیے تو لفظ فرعون استعمال کرتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بادشاہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ یہ اس کے لیے الملک کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے بادشاہ۔ دلچسپ بات یہ کہ جب ہم شروع سے تاریخی معلومات دیکھتے ہیں تو فرعون کہلائے جانے والے مصر کے بادشاہوں کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے اس لفظ کے استعمال سے بھی پہلے کا ہے۔ کیا آپ نے غور کیا؟ قرآن اس بات پر بھی توجہ دیتا ہے کہ کون سے زمانے اور مصر کے کون سے بادشاہ کے لیے کون سا لفظ استعمال کرنا ہے۔ البتہ بائبل اور تورات میں یہ فرق موجود نہیں ہے۔ ان میں مصر کے بادشاہوں کے زمانوں کے 3 پیغمبروں کا ذکر ہے، ابراہیم، موسیٰ اور یوسف علیہ السلام، لیکن تورات اور بائبل میں ان تینوں زمانوں کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس وقت جبکہ مصر کی تاریخ اور زبان کا علم نہیں ہوا تھا، مصری تاریخ کی اتنی باریک تفصیل کے ساتھ قرآن کا ایک لفظ استعمال کرنا بتاتا ہے کہ اس میں الفاظ کا چناؤ بھی ایک معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو بائبل اور تورات سے لیا گیا، اس کا یہ ایک لطیف اور عمدہ جواب ہے۔ جب ہم حامان کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس کی کئی آیات میں قدیم مصر کے بارے میں وہ معلومات چھپی ہیں جو دریافت ہوئیں اور بعد میں بھی دریافت ہوتی رہیں گی۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اس قوم پر آئی ہوئی آفتوں اور مصیبتوں کے بارے میں آگاہ کیا، الفاظ کے چناؤ پر توجہ دی، یہاں تک کہ فرعون کی اپنے وزیر سے ہونے والی گفتگو بھی سنائی۔ گویا غیب کی ساری خبروں کے حوالے سے اللہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے
وہ تاریخ کی معلوم یا چھپی ہوئی ہر بات جانتا ہے اور حسب موقع وہ فرعون کے واقعے کی طرح مثالوں سے اسے ثابت کر دیتا ہے۔ ایتھیسٹ اگر اس قرآن کو ایک اخبار کی طرح پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ تفصیلات ان کے سامنے نہیں آئیں گی، لیکن جب کوئی اس پر غور و فکر کرتا ہے تو تعجب ہے کہ یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے جیسے سبق واضح ہو جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔